بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کاش ہم نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا ہوتا جب وہ جنگ موتا میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور غسانی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اے کاش کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہوتا کہ برا بن مالک کو لشکر کا سردار نہ بناؤ، وہ تو پورے لشکر کو تباہ کرنے والے ہیں، کیونکہ برا بن مالک اکیلے پورے لشکر سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے 100 فارسی آدمیوں سے جنگ کی اور سب کو ایک ایک کر کے ہمت اور بہادری کے ساتھ مار ڈالا۔ اے کاش ہم نے زرار بن ازور کو دیکھا ہوتا کہ وہ تنہا رومیوں کے لشکر میں گھس جاتے اور رومی ان سے ڈرتے تھے اور انہیں ننگے سینے والا شیطان کہتے تھے، کیونکہ آپ جنگی لباس تو دور بدن سے قمیض بھی اتار دیا کرتے تھے۔ اے کاش ہم نے زرار بن ازور کو اجنادین کے دن دیکھا ہوتا جب وہ خالد سے کہہ رہے تھے کہ حملہ کرنے کا حکم دو، خدا کی قسم اگر ہم ایسے ہی چپ رہے تو ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ خالد نے ان سے کہا، اے زرار پھر شروع کر دو۔ تو آپ بجلی کی تیزی سے گئے اور لہجے جھٹکے میں ہی دشمن کیمپ میں سے 19 کو اکیلے مار ڈالا۔ اے کاش ہم نے اکرمہ بن ابی جہل کو یرموک کی جنگ میں دیکھا ہوتا جب خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ اے اکرمہ ایسا نہ کرو، دھیان کرو، اپنی جان کی حفاظت بھی کرو، کیونکہ تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ حضرت اکرمہ عظیم صحابی اور جنگ کے سرداروں میں سے اہم سردار تھے۔ اگر وہ شہید ہو جاتے تو لشکر اسلام میں مایوسی پھیل جاتی۔ حضرت اکرمہ نے حضرت خالد سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اے خالد آپ مجھ سے پہلے ہی مان لائے، اور اس وقت میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مصروف تھے، اس لیے تم افضل ہو مجھ سے، اور مجھے اپنی وہ پشیمانی ختم کرنی ہے۔ اور پھر اکرمہ نے اعلان کیا کہ جو موت پر بیعت کرتا ہے کہ مرنے تک لڑائی کرے گا وہ آگے آ جائے۔ تو 400 بہترین آدمی نکلے اور انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت پر بیعت کی کہ یا تو اسلام کی خاطر مریں گے یا فتح حاصل کریں گے۔ تو 400 میں سے صرف زرار بن ازور زندہ بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اے کاش ہم نے عبداللہ بن زبیر کو سبتلا کی جنگ میں عبداللہ بن ابی سرا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید، عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بھائی عبداللہ کے ساتھ دیکھا ہوتا جب جرجیس کی قیادت میں رومی 1,20,000 سپاہیوں کے ساتھ آئے اور مسلمان صرف 20,000 کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے کچھ بہادروں کو منتخب کیا اور رومیوں کے سردار جرجیس کا سر قلم کر ڈالا۔ اے کاش ہم نے الوالجہ، الحسید، المسیح، الزمیل، الثانی، ایلس اور کاظمہ میں مسلمانوں کو دیکھا ہوتا کہ خالد نے فارسیوں کے ساتھ بہت کم تعداد ہونے کے باوجود کیا کیا اور فارس نامی ایک عظیم سلطنت کو نیست و نابود کیا۔ مگر بات یہ ہے کہ کمزور ایمان والا جنگ کو کسی مسئلے کا حل نہیں مانے گا، چاہے آپ جیسے مرضی دلائل دو، کیونکہ بزدلی نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے اور گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ بہادری کے کارنامے وہ افسانوی سمجھے گا اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر انگریزوں سے متاثر ہوگا کہ وہ بہت بہادر ہیں اور ہم کمزور ہیں۔ ہماری عظمت اعلی کلمت اللہ میں ہے۔ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے ولولہ انگیز کارناموں سے گرمانے کے لیے امام واقدی کی کتاب فتوح الشام اور مردان عرب کا مطالعہ کریں۔ میرے اختیار میں ہو تو یہ کتاب اسکول کے نصاب میں شامل کر دوں۔
اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام والا پختہ ایمان، یقین اور جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔